اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی ہے خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور تمام ممبران نے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ان کی حمایت کی ہے اور اس میں یہی تجویز لائی گئی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا سے ملایا جائے۔ لیکن اب بھی ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اسلام آباد یا پشاور سے ان پر کوئی تجویز یا کوئی حل مسلط نہ کیا جائے، قبائلی عوام کے جو ایلڈرز ہیں ان سے مشورہ کیا جائے یا ریفرینڈم کیا جائے۔ لیکن بہرحال اس آپریشن کے بعد ان کو ایک نظام دینے کی ضرورت ہے، ایک ایسا نظام جس میں یہ لوگ شریک ہو۔ لہٰذا یہاں بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ یہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو اگر چاروں صوبوں میں الیکشن ہو گئے ہیں بلدیات کے تو قبائلی علاقوں میں بھی الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ گاؤں کے لوگ، منتخب لوگ خود بیٹھیں گے اور اپنے گاؤں کے حوالے سے اختیارات کا اور مالیات کا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت تو ایک آدمی صبح آتا ہے اور سارا دن پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے سامنے انتظار کرتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک توہین آمیز طریقہ ہے جو کہ انگریز کے دور سے تھا، اور یہ جو FCR کا نظام ہے یہ تو انگریز نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے غلاموں کو کنٹرول رکھتے تھے، سخت سزائیں دیتے تھے، ان کا کوئی حق نہ تھا، نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی اپیل کرنے کی جگہ تھی، اور بادشاہوں کی طرح اختیارات پولیٹیکل انتظامیہ کو دیے گئے، اس لیے تاکہ وہ انگریز کی حکومت کو قائم رکھ سکے۔ لیکن 68 سال گزرنے کے بعد وہی نظام ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اولین فرصت میں FCR کے خاتمے کا اعلان ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنے من کے مطابق، عزت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ تیسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1 کروڑ قبائلی علاقے ہیں، لیکن یہاں کوئی میڈیکل کالج، یونیورسٹی، کوئی کارخانہ نہیں ہے، اور ہر دوسرا تیسرا نوجوان بے روزگار ہے، انتہائی ذہین لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن جو بے روزگاری ہے اس کی وجہ سے یہاں دہشت گردی کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جو آدمی بھوکا مرتا ہے ظاہر ہے ان کا فیصلہ بھی اسی طرح انتہا پسندی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلح دہشت گردی اس ملک میں ناجائز ہے، ظاہر ہے کسی کو گولی سے مارنا ناجائز ہے، لیکن کسی کو بے روزگار بنا کر غربت اور افلاس کے ساتھ مارنا اور موت کے منہ میں اس کو دھکیلنا، یہ بھی ایک معاشی دہشت گردی ہے۔ تو آج بہت بڑا جلسہ قبائلی عوام کا ہوا، میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ قبائلی میں ایک بیداری ہے اور نئی نسل اس فرسودہ نظام کو مزید برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔